بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم وفاقی کابینہ کے حوالے سے دو اہم سٹوریز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ کچھ ایسے وزیر ہیں جن کا جو اپنا کاروبار ہے ان کو وہی وزارت ملی ہوئی ہے، یعنی ان کا ذاتی انٹرسٹ جو ہے اسی وزارت سے منسلک ہے. اور دوسرا یہ خبریں بھی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن نے کافی احتجاجی جو ہے وہ اسٹیج سجایا ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم جناب عمران خان جو ہیں وہ اپنی کابینہ میں کچھ تبدیلیاں بھی لانا چاہ رہے ہیں. کچھ کی پروموشن ہونے والی ہے اور کچھ کی تنزلی ہونے والی ہے. رانا مشتاق صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ بتائیں گے اس حوالے سے کہ وہ کون سے وزراء ہیں جن کا جو کاروبار ہے وہی ان کے پاس وزارت ہے. جی رانا صاحب. جی شکریہ مانگر صاحب. یہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے حکومت سنبھالنے سے پہلے اور کنٹینر پہ چڑھ کے بار بار ایک جو ہے اس قوم کو لیکچر دیتے رہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جسے مفادات کا تضاد ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے حکومت میں. یعنی کہ اگر حکومت میں آپ آتے ہیں تو آپ کو اپنے کاروبار جو پرسنل بزنس ہے اس سے آپ کو بالکل ڈس ایسوسیٹ ہونا چاہیے اور اس سے ہٹ کے بالکل کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب اس نے کیبنٹ اناؤنس کی اور اپنے مشیر اناؤنس کیے تو یہاں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے انتہائی وائیولیشن کی گئی ہے. اور وہ وائیولیشن کیا کی گئی ہے کہ ایسی کیبنٹ پورٹفولیو وہ دیے گئے ان لوگوں کو جو ان کے اپنے ہی کاروبار سے منسلک تھے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی. وہ کون سے ہیں لوگ جن کا جو کاروبار ہے وہی وزارت ان کے پاس؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیٹرولیم ڈویژن کو جو اس وقت انچارج کر رہے ہیں وہ ہے ندیم بابر صاحب. ندیم بابر صاحب کا جو ٹوٹل بزنس ہے وہ ہے گیس کمپنیوں کے ساتھ اور اس کے بعد پاور سیکٹر کے ساتھ. لیکن عمران خان نے اس کی ایک اورین کمپنی ہے جس کے وہ 3 ارب روپے کے ڈیفالٹر بھی ہیں ابھی تک سوئی ناردرن کے، انہوں نے 2.5 سے 3 روپے ادا بھی نہیں کرنے اور کیس عدالت میں چل رہا ہے، ان کو اسی عدالت کا پورٹ فولیو دے دیا. اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں وزارت کامرس پہ، جو اس ملک کے اہم جو بزنس مین ہے سیٹھ داؤد صاحب ہیں، ان کو اسی وزارت کا دے دیا جن کا بزنس بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہے. اب یہ دیکھو کہ ایک وزیر ہے جو اوپر بیٹھا ہے اور اس کی کمپنیاں، اس کا بزنس چل رہا ہے کراچی میں اور لاہور میں، تو وہ آٹومیٹکلی اس کو جو ہے انٹرسٹ ہے اس کو تو خود واچ کریں گے، وہ سب آفیسر ہی کریں گے. اس کے بعد نیچے آ جائیں علی زیدی صاحب ہیں. علی زیدی صاحب ایک بزنس مین ہے اور ان کو بزنس کس کے دے دیا؟ پورٹ اینڈ شپنگ کا ان کو پورٹ فولیو دے دیا کہ کراچی کے جتنے جو ہے نا وہ بزنس ہیں وہ ریلیٹڈ، وہ سب ان سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. عمر ایوب کو دیکھ لیں، عمر ایوب کو فیملی اور اس کے دوسرے لوگوں کا ٹوٹل جو بزنس ہے وہ پاور سیکٹر کے ساتھ، ان کو پاور کمپنی ہے اور اس کے بعد ان کو توانائی کا وزیر بنا دیا گیا. آپ فخر امام کی طرف آ جائیں، سب سے زیادہ جو شریف وزیر گنے جاتے ہیں بھائی سید فخر امام صاحب جو ہے وہ اس ملک کے اہم مشہور ایگریکلچرسٹ ہے اور ان کی بیگم سید عابدہ حسین ہے جن کے ایگریکلچرسٹ ہیں، ان کو وزیر زراعت بنا دیا کہ جی آپ کا اپنی زراعت کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ جو حماد اظہر صاحب بیٹھے ہیں منسٹر پروڈکشن ہے، اب یہ بھی بزنس مین ہے. یہ صاحب کا گورنر اظہر کے بیٹے ہیں اور ان کا لاہور میں بزنس ہے اور یہ ٹیکس بھی بہت کم دیتے ہیں، ان کو منسٹر پروڈکشن بنا دیا اور انڈسٹری. خوف خدا کرو عمران خان، تم نے اس قوم کو کہا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جب شہباز شریف کے بیٹے کی بات آتی ہے، جب نواز شریف کے بیٹوں کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن آپ نے اپنی کیبنٹ میں ان لوگوں کو بٹھا دیا جو اپنے کاروبار کو واچ کر رہے ہیں یا حکومت کا نہیں ہے. یہ تباہی جو اس لیے ہمارے ملک میں آ رہی ہے، گیسز کے سیکٹر کو دیکھ لیں، آئل سیکٹر کو دیکھ لیں، کامرس کو دیکھ لیں، پروڈکشن کو دیکھ لیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ ان کی وجہ سے تو ہماری گاڑیاں بھی مہنگی ہوئی ہیں، کیونکہ میں رزاق داؤد اس ملک کے بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کا بزنس آگے جا رہا ہے لیکن ہمارے ملک کی تجارت کم ہو رہی ہے. یہ تو ایک کلیئر وائیولیشن ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. رزاق داؤد کے بارے میں تو مشہور ہے وہ اس 4 کے ٹولے میں شامل ہیں جنہوں نے حکومتی ماں پر ایک SRO 565 جو ہے وہ جاری کروایا ہوا ہے، جس کے ذریعے صرف 4 بڑے بزنس مینوں کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ نہ 4 کا یہ ٹولہ وہ SRO ختم ہونے دے رہا ہے اور نہ ہی چھوٹے صنعت کاروں کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک SRO نہیں ہے، کئی SRO جاری ہو چکے جو کہ ابھی تک قوم کو، میں کہتا ہوں عمران خان کو بھی پتہ نہیں ہوگا. بھائی یہ جو پاورفل لوگ بیٹھے ہیں وہ نیچے سے SRO جاری کرا کے پرائم منسٹر کو سائن تو اس میں تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تو FBR ایک چھوٹا سا سیکشن افسر ہوتا ہے وہ جاری کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ راتوں رات اربوں روپے ان سے ایک SRO جاری کرنے سے یہ امپورٹ ایکسپورٹ سے وہ اربوں روپے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. رانا صاحب یہ رزاق داؤد صاحب ہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں
ان کے پلانٹ نہیں آ پا رہے، چونکہ یہ بڑی جتنی بھی بڑی گاڑیاں جو مافیاز ہیں ان کے سرغنہ اس وقت جو ہیں وہ رزاق داؤد ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ویری امپارٹنٹ تھنگ. آپ دنیا میں جہاں سیولائز جو ہے نیشن ہے، سیولائز سوسائٹی ہے، وہاں جہاں جس جگہ پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا تو اس کے جیسے ٹرمپس تھا، اس کے سیکرٹری ہیلتھ تھے، اور ان کا جب بزنس کا پتہ چلا کہ وہ ہیلتھ میں بزنس کرتے، اس نے اپنے سیکرٹری ہیلتھ کو فوراً سیک کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امریکہ میں سے ہٹ کے ہم پاکستان ہیں. اب عمران خان ہمیں جو بھاشن دے رہا ہے کہ رول آف لا ہوگا، انصاف ہوگا، اور بھائی خدا کے بدلے تم اپنی کیبنٹ میں تو ایسے لوگ لے کے آؤ. آپ حماد اظہر جی کو منسٹر پروڈکشن بنا دیا اور اس کے بعد اس کی انڈسٹری کو پروڈکشن کرے گا. کس چیز کا کاروبار ہے رانا صاحب؟ ان کی اپنی انڈسٹری ہے لاہور میں. ان کی حماد اظہر جو ہیں ان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، مختلف انڈسٹریاں سیکٹر میں ان کا کام ہے، اور ان کو پروڈکشن کا بنا دیا. وہ تو بزنس مین ہے. جب بزنس میں کہتا ہوں کہ جب تک اس ملک کے کیبنٹ کے وہ لوگ نہیں آئیں گے جو پراپر اس ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اس وقت تک یہ ملک کسی صورت بھی جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. اور یہ حالات غریب سے کہ وہ جو بد سے بدتر ہوں گے اور کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. رانا صاحب یہ تو ہو گیا یہ جو ذاتی مفادات کی وزارتیں ہیں. اچھا سنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کا شاباش دے کے وہ آگے ترقی دینا چاہ رہے ہیں کچھ وزراء کو، اور کچھ کی تنزلی کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ فردوسہ شکوان صاحبہ جو ہیں دوبارہ ان ہو رہی ہیں. اسی طرح کچھ وزارتوں میں وہ عدل بدل بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کیا معلومات؟ یہ میڈیا رپورٹس آج آئی ہیں اور اس میں جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے جو منسٹر انرجی ہے عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ اس کو صحیح طور پہ ہینڈل نہیں کر رہے، اس لیے ان کو پورٹ فولیو ان سے واپس لیا جا رہا ہے. اور یہ پورٹ فولیو جو وزیر توانائی ہے وہ اسد عمر کے بھی جو نام آ رہا ہے، علی زیدی کا بھی آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا شبلی فراز ہے ان کو چینج کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ 2 نام لیے جا رہے ہیں، فردوسہ شکوان صاحبہ ہیں اور دوسرا فواد چودھری صاحب ہیں. اس طرح اس کے بعد جو ہے شپنگ کا جو ہے پورٹ فولیو علی زیدی اس کو بھی ریپلیس کرنے کا جو ہے وہ بھی سوچا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ پیٹرولیم جو ہے جو سب سے اہم سیکٹر پیٹرولیم ہے، اس کا فل فلیج جو ہے نا پاور جو ہے نا عمر ایوب کو دی جائے گی اور اس انرجی کے واپس لے کے، یعنی کہ اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اسد عمر جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منسٹر توانائی ہوں گے اور اس کو واچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرائم منسٹر لوگوں کو سیک بھی کرنے والے ہیں جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں اور بیٹھے ہیں کیبنٹ میں اور ان کو اربوں روپے کی کرپشن لوٹی ہے. تو اس کے ان کا بھی یہی انڈیکیشن ہے کہ ان کو پرائم منسٹر جو ہے نا اگلے چند دنوں میں جو ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے، پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر بہت بڑی ریزینٹمنٹ ہے. ریزینٹمنٹ اس بات کی کہ پرائم منسٹر نے ان لوگوں کو اہم پورٹ فولیو دے دیے. تمام حکومت تو ان الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں نا، یعنی کہ شہزاد اکبر ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے. اس کے بعد ندیم بابر ہے، سیٹھ داؤد ہیں، اور اس کے بعد ندیم افضل چند ہیں، اور اس کے اور ہزاروں ثانیہ ندیم افضل چند تو ان کے ٹکٹ ہولڈر، ہاں ٹکٹ ہے، سوری وہ تو ٹکٹ ہولڈر ہیں. اور اس طرح دوسرے جو مشیر بیٹھے ہیں، اصل گورنمنٹ تو وہ چلا رہے ہیں، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو عوام کو دیکھ رہے ہیں، جن کو جب قیمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، جب پی ایس سی کی اجلاس ہوتا ہے، یہی ایم این اے جو پی ٹی آئی کے وہ سب سے زیادہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم عوام کے سامنے جائیں گے تو ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ یہاں تو یہ منسٹر ہیں، مشیر ہیں، ان کو کیا پتہ کہ سیاست کیا ہوتی ہے. اس لیے جناب یہ پی ٹی آئی کے اندر بہت ہی ریزینٹمنٹ ہے. اور یہ میں کہتا ہوں یہ جو لاوا پاک رہا ہے پارلیمنٹیرین کے درمیان جو پی ٹی آئی کے، یہ لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور جب یہ لاوا پھٹے گا تو عمران خان نہیں بچیں گے. ناظرین، لاوے پکتے رہتے ہیں، پھٹتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جن کے پاس وزارت نہیں ہوتی وہ وزارت کے لیے بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں. یہ رانا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ لاوا پھٹے گا تو عمران خان نہیں بچے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وزارت دے کے راضی کر لیا جائے گا، کہ کچھ کو کچھ عرصے بعد کا لارا دے کے راضی کر لیا جائے گا. البتہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے، اپوزیشن بڑی پر امید ہے کہ ان کے اس احتجاج سے جو ہے وہ حکومت چلی جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ جلدی ممکن ہے. احتجاج بھی جاری رہے گا، وزارتوں میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں گی. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.